برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائی ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے معروف علمی و تحقیقی ادارے البصیرہ کے سربراہ جناب سید ثاقب اکبر۔ علامہ صاحب، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی نوازش جناب۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے حکمت دعا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے سابقہ پروگراموں میں مسیحیت، یہودیت اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں ابراہیمی ادیان میں اسلام سمیت دعا کے تصور پر بات کی۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبور میں دعائیں ہیں ان پہ بات کی ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں عہد نامہ جدید جسے آپ کہتے ہیں، یعنی مسیحی دینی لٹریچر کے اندر جو دعا کا تصور ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو مطلع کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں بتائیے کہ عہد نامہ جدید اور مسیحی جو لٹریچر ہے اس میں دعا کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ جو موضوع ہے ایک تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ دعا کوئی ماڈرن فینومینا نہیں ہے، یعنی کوئی آج کے انسان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ جان لیں کہ کسی ایک مذہب یا دین سے متعلق یہ موضوع نہیں ہے۔ ہم یہ جان لیں کہ جب سے انسان ہے تب سے اللہ کے ساتھ وہ لو لگاتا ہے، اپنے موسم کو شناخت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی فریادیں اس کے آگے رکھتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے، اس سے لطف اور کیف حاصل کرتا ہے، اس کی روح کی بالدگی اور پاکیزگی کا دعا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ ایک قدیم بات ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ دعا جو ہے وہ ان یونانیوں کے ہاں بھی، یہاں تک کہ ان کی زیادہ تر حکمت و فلسفے میں ان کی شہرت ہے، لیکن آپ واقعی صحیح آپ نے کہا کہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں یونان کو بھی اگر اس کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں بھی دعا جو ہے وہ بڑی بھرپور طریقے سے مانگی جاتی تھی۔ تو مشہور فلسفی جسے زینوفان کہتے ہیں، وہ اپنے سفر کا ہر دن دعا سے شروع کرتا تھا۔ صحیح، مشہور سفر کا آغاز دعا سے کرتا تھا۔ مشہور خطیب پریکلس اپنی تقریر دعا کر کے شروع کیا کرتا تھا۔ مشہور شاعر ہومر نے اپنی شعرا آفاق نظم ایلیٹ کو دعا سے شروع کیا ہے۔ افلاطون نے کہا ہے کہ ہر عقل مند آدمی اپنی زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دعا کیسی ہمہ گیر اس میں رہی ہے۔ اور ایک مسیحی مصنف نے لکھا ہے کہ دعا کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے جو کوشش کر کے انسان میں پیدا ہوتی ہے، وہ تو انسان کے خمیر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اتنی ترقی کر گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ دعا اسی طرح سے انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے اور وہ انسان کے لیے مفید اور ضروری ہے۔ بالکل، انسان میں ایک لگن پیدا کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ انسان میں یہ جذبہ آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ مشکلات کا سامنا کر لے گا۔ تو قبلہ ایک بڑی کہتے ہیں کہ لوکا انجیل کے رائٹر نے لکھا ہے کہ ایک بار جناب مسیح تخلیہ میں دعا کر رہے تھے اور جب فارغ ہوئے تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھائیے۔ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے دعا سکھائی، اور یہ جو دعائے ربانی کے نام پہ مسیحیوں میں بڑی مقبول اور معروف ہے، یہ وہی دعا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تخلیہ میں جا کر وہ دعا کر رہے تھے۔ تو ان سے ان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے جو ہے وہ پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جا کے انہوں نے یہ خواہش کر کے، یعنی فرمائش کر کے جو ہے وہ انہوں نے اس کو ان سے حاصل کیا، اور ابھی تک اس مسیحی لٹریچر میں اور مسیحی تمدن میں، مسیحی تہذیب میں اور مسیحی مذہب میں یا دین میں اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس میں پروردگار کی عظمت، اس کی بادشاہی
اور اس کی جو ہے اس کی مرضی کا نافذ ہونا اور اس کا حکم کا نافذ ہونا، یہ ساری چیزیں اس دعا کے عناصر کے طور پہ موجود ہیں، جو ہمارے بھی دعاؤں کے لٹریچر میں یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کے حکم کا جو نفاذ ہے، ہمارے ہاں بھی جو دعائیں رائج ہیں ان میں یہ بات موجود ہے۔ اچھا قبلہ، میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ یعنی انسان اپنی انفرادی اور روزمرہ کی چیزوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تب بھی پروردگار کی جو عظمت اور اقتدار ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور اپنی اجتماعی زندگی کی جب دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پروردگار سے لو لگاتا ہے۔ تو اس میں اس کی بادشاہت برحق ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہ صاحب جلال ہے۔ اور ایک انجیل میں ایک عبارت ہے، بڑی خوبصورت عبارت ہے اور بڑی معنی خیز ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کیا ہے، مانگو تو تم کو ادعونی دیا جائے گا۔ استجب جی لکم، جی، ہے جیسے قرآن میں بھی ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، جی، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، سبحان اللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم لنہدینہم سبلنا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہماری بھی دعاؤں میں یہ بات نبی پاک سے اور امیر المومنین سے اس طرح سے ہے کہ جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو ایک دن دروازہ جو ہے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو تم دروازہ تمہارے ذمہ ہے، کھٹکھٹاتے رہو۔ بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کیسے ہم مفک الفاظ ہیں جو انجیل میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور احادیث میں جو اور احادیث میں جو ہے یہ انہی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا قبلہ، یہ بھی بتایا گیا ہے انجیل کی عبارتوں میں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی اس پہ بات کی تھی جی کہ لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو دعا کرتے ہیں تو یہ تو قبول نہیں ہوتی، جی تو اس کی وجوہات کیا ہیں، تو ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو انجیل میں بھی اور مسیحی لٹریچر میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اچھا، وہاں بھی اس پہ بات کی گئی ہے، یہ جی جی ٹاپک ڈسکس کیا گیا وہاں جی بھی۔ جی کیا اور گیا اس ہے۔ موضوع کہتے پہ ہیں اس بات کا ہوئی ہے مطلب کہ یہ ہے کہ اس کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے۔ کبھی یہ رکاوٹ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والا شک کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہمارے ہاں بھی کہا گیا ہے کہ اسے کہ ایمان ہونا چاہیے کامل۔ یقین اور ایمان کے ساتھ، جی وہ کہتے ہیں، ایک ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں کہا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، تو دعاؤں کی شرائط میں ایمان اور عمل صالح بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یقین اور ایمان جو ہے اس کو کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدی اور گناہ انسان کا جو ہے وہ دعا کو قبول کرنے میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، زبور کے لکھنے والا لکھتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے دعائے کمیل میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے ہاں جو میری دعاؤں کو روک دیتے ہیں، جن کے سبب سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ وہ ہمارے ان تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بسا اوقات یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے، تو اس سبب سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح سے ایک کہتے ہیں جیسے مقدس یعقوب نے فرمایا، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، یعنی مخلصین اللہ الدین ہو کر نہیں مانگتے۔ ہمارے ہاں دعا قرآن حکیم میں یہ لفظ موجود ہیں بالکل، کہ اپنے رب کو پکارا مخلصین اللہ الدین ہو کر، یا لوگوں پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ مخلصین اللہ الدین ہو کر اس کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی پہلے ایک نشست میں کہ بعض اوقات آپ مانگتے ہیں کسی کے خلاف تو وہ بھی خدا کا بندہ ہے، بالکل، کسی کی برائی چاہتے ہیں تو خدا کو آپ نظر میں نہیں رکھتے کہ وہ تو سب کا خدا ہے۔ تو جب آپ بری نیت سے دعا مانگتے ہیں تو کیسے پروردگار وہ دعا جو ہے وہ آپ کے قبول کرے؟ بالکل بجا فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے کہ بری نیت سے مانگتے ہو اس لیے پروردگار وہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اس طرح سے آیا کہ یعنی روح کی سچائی کے ساتھ یعنی انسان جو ہے
اس کو پکارتا ہے تو پھر پروردگار اس کی طرف جو ہے اعتنا کرتا ہے. ہاں، دل کی صفائی ضروری ہے، جی باطن کی پاکیزگی ضروری ہے. جی قبضہ قبلہ یہ بھی اس میں آیا ہے کہ ویسے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ خاص کیفیت میں مانگنا چاہیے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت مانگیں، کہیں پر بھی مانگیں. یعنی نبی پاک کی جیسی حدیث ہے کہ ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے، تو ہم ساری زمین پر، ساری زمین اس کی ہے، الارض للہ. تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی اور سارے اوقات اس کے ہیں، وہی زمانوں کا اور مکانوں کا مالک ہے. لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ خاص اس میں کیفیت میں اور تنہائی میں خدا کو پکارو. تو اس مسیحی لٹریچر میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. صحیح. یعنی ہاں، یہ ان سے ملتا جلتا ہے جیسے ہم بیان کر چکے ہیں. جی. تو یعنی یہاں یہ بھی کہا گیا ہے ایک جگہ پر کہ آپ جب بھی اور جہاں بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں. لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدھی رات کو. اچھا. ہاں، اور کہتے ہیں ایک عورت گئی حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ جو ہے وہ تنہائی میں اللہ کے حضور جو ہے وہ اس کو پکاریں، دروازہ بند کر کے، اور اللہ کو یاد کریں اور اس کو پکاریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں قرآن حکیم کی دعائیں موجود ہیں نا کہ تضرع اور خیفہ یا خفیہ کے الفاظ آئے ہیں کہ تضرع کے ساتھ پکاریں اور خفیہ طریقے سے پکاریں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ ایک کہتے ہیں کہ ایک عورت کو نصیحت کی کہ تم تنہائی میں چلی جاؤ آدھی رات کو. جیسے ہمارے ہاں بھی یہ کہا گیا ہے، جیسے شب قدر کی خاص دعائیں ہیں، تو یہاں پہ جیسے نماز تہجد ہے تو اس وہ بھی ایک طرح کی یعنی اللہ کی عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے. جی، آدھی رات کے بعد، آدھی رات کی، جیسے قرآن میں مستغفرین بالاسحار کی بات بھی ہوئی ہے کہ آدھی رات کے بعد یعنی سحر کے قریب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. لیکن وہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، نصف شب کا وقت اور اس کے بعد کے جو لمحات ہیں. تو مسیحی لٹریچر میں بھی اسی طرح یعنی یہ پہلو اس کے اسلامی جو دعا کے حوالے سے لٹریچر ہے اس سے ملتے جلتے ہیں. جی ہم افق ہیں. قبلہ بعض تماثیل اس میں آئی ہیں مسیحی لٹریچر میں کہ مثلا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے کہ ایس دوست مجھے 3 روٹیاں دے دو، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اس کے آگے رکھوں. اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا. یہ کون ہے جو اس طرح کہے گا؟ نہیں، وہ آدھی رات کو آنے والے کے لیے وہ اٹھے گا. صحیح. اور وہ اٹھ کے اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرے گا. مطلب یہ تمثیل اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جب تم آدھی رات کو اٹھو اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کی رحمت کو آواز دو، تو ایک عام انسان جب اس طرح سے مایوس نہیں کرتا، آدھی رات کو آنے والے اور دروازہ کھٹکھٹانے والے اپنے دوست کو، اپنی تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، رنج کو سہتا ہے، اس کی مدد کو اٹھتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی رات کو، یہ تمثیل جو ہے سبحان اللہ کتنے خوبصورت انداز میں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جائے تو یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ لوکا میں یہ آئی ہے جی یہ تمثیل، اور بڑی زبردست تمثیل ہے. اسی طرح سے ایک اور بھی تمثیل آئی ہے، یہ بھی لوکا میں ہے. کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، وہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا. اچھا. اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ بار بار آ کے آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. ہاں، اب یہ دیکھیں اس کے ذریعے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بار بار دعا مانگیں گے، بار یعنی بار کوشش کریں ایک گے، بے انصاف قاضی اگر جی اور بے خدا قاضی اگر اس طرح سے آخر کار آمادہ ہو جاتا ہے اس پہ رحم کرنے کے لیے، تو ایک خدا جو قادر مطلق ہے سبحان اللہ. جی، جس کو
جس کو اپنے بندوں اس کی پرواہ ہے، جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، آپ بار بار اس سے فریاد کریں. تو وہ اگر قاضی اس بیوہ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ پروردگار ہو کے کیوں نہیں بندوں پر اپنا فضل کرے گا. سبحان اللہ. قبلہ اگر آپ یہ دیکھیں تو کیسا خوبصورت انداز کیسا زبردست انداز ہے کہ بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے دعا کی، بار بار اللہ کے حضور التجا کرتے رہنا چاہیے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ جسے دعا کا موقع مل گیا وہ اجابت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے. جسے دعا ملی اسے قبولیت بھی مل جائے گی. اس کے ذمہ ہے بار بار کوشش کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجاؤں کو، اپنی درخواستوں کو، اپنی حاجات کو پیش کرنا ہمارے ذمہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ کوشش بھی کرنا. آگے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے. اس نے ذمہ داری لی ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو ان تماثیل کے اندر دعاؤں کا ایک اشتیاق پیدا کیا گیا ہے، ایک ترغیب پیدا کی گئی ہے، ایک رغبت پیدا کی گئی ہے کہ بندے اٹھیں، آدھی رات کو بھی اٹھیں، دن کو بھی اپنے پروردگار کو جو ہے وہ پکاریں اور اس سے فریاد کریں. لہٰذا متی میں ایک جملہ ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مانگتا رہے اور اسے کچھ نہ ملے. یہ جیسے نہج البلاغہ میں ہم بیان کر چکے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اوتیا اربن، کہ جسے 4 چیزیں ملیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا. ان میں سے ایک دعا تھی کہ اگر آدمی کو موقع ملتا ہے، پھر استغفار تھا کہ جسے استغفار ملا وہ کیسے توبہ سے کیسے محروم رہ سکتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا. تو وہ چیزیں جنہیں ہمارے ہاں اسلامی لٹریچر میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ انجیل میں جیسے عہد نامہ جدید اس کے اندر تمثیل کی شکل میں بھی موجود ہے، حکایات کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جیسے آپ بیان کر چکے پروگرام کہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اوقات کا بھی ذکر ہے، اور وہ اسباب بھی اس میں موجود ہیں، گنوائے گئے ہیں جن اسباب کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ بے عینی ہی تقریباً وہی اسباب ہیں جنہیں ہم نے مختلف احادیث کی روح سے پہلے ایک پروگرام میں بیان کیا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی، اور کون سی ایسی دعائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں ہوتی. اچھا، بڑا مسیحی رائٹرز نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم اس پہاڑ پہ جہاں میں چڑھ کے دعا کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں تم ایک عورت سے بات کرتے ہوئے کہ اسی پہ عبادت کرو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تم بیت المقدس میں ہی عبادت کرو اور دعا کرو. تو تم جہاں مرضی جاؤ، ہر جگہ اپنے اللہ کو پکارو، وقت آئے گا تو کہ تم اسی طرح سے کرو گی. تو لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ مسیحی لٹریچر میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے پروردگار کو پکار سکتے ہیں. اور جبکہ ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جس طرف بھی رخ کرو تم اللہ تعالیٰ یعنی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کسی مکان کی، کسی زمانے کی شرط نہیں ہے، کسی کیفیت کی شرط نہیں ہے. اگر ہم جو نقل ہوئی ہیں دعائیں ان کو بھی دیکھیں تو ہر وقت کی دعا ہے، چلتے ہوئے دعا ہے، بیٹھنے کی دعا ہے، کہیں روانہ ہونے کی دعا ہے، کہیں سے واپس آنے کی دعا ہے، گاڑی کے چلنے کی دعا ہے، ٹھہرنے کی دعا ہے، اس پہ سوار ہونے کی دعا ہے، اترنے کی دعا ہے. اچھا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے دوران کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے. اس طرح وضو کو دیکھ لیں، چہرہ دھونے کی دعا ہے، ہاتھ دھونے کی دعا ہے، سر کے مسح کی دعا ہے، پاؤں کے مسح کی دعا ہے، تو پاؤں کی طہارت کرنے کی دعائیں ہیں. اس طرح ہر لمحے کی دعائیں ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے آدمی کو روکا گیا ہو. دعا کرے. جیسے قبلہ متی کی انجیل میں ایک عبارت یہاں پہ نقل کی گئی، وہ جو میں نے تنہائی کی بات کی تھی کہ مسیح علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے خدا سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تو لہٰذا وہ جو خفیہ اور خیفہ والی جو قرآن میں بیان ہوا آیات ہیں، خاموش چپکے سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے حضور.
جی وہ اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے. ایک مسیحی رائٹر کہتے ہیں کہ جب تم دروازہ بند کر کے اپنی کوٹری کی تنہائی میں ہوتے ہو تو خود سے یہ نہ کہو کہ میں تنہا ہوں، بلکہ یاد رکھو کہ خدا وہاں موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہیں کہ تم موجود ہو اور خدا نہ ہو، خدا ہر جگہ پہ. خواہ تم اپنا دروازہ بند کر لو، خواہ تم کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤ. قرآن نے موت کے حوالے سے بھی یوں ہی بیان کیا ہے کہ تم جہاں چلے جاؤ، جس طرح چلے جاؤ، موت نے تم تک پہنچ کے رہنا ہے. اسی طرح آدمی جہاں بھی ہو. اور جیسے ہم نے پہلے بھی روایات بیان کی، آیات پیش کی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں سے آگاہ ہے، وہ ہمارے جو دلوں کے اندر ہیں اس سے آگاہ ہے، جس طرح وہ اس سے آگاہ ہے جسے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں. جی جی. تو آدمی کوٹھڑی میں ہو، آدمی کسی پوشیدہ جگہ پہ ہو، آدمی تنہا ہو، آدمی سب کے سامنے ہو، اس کے دل میں ہو بات، وہ اس سے بھی آگاہ ہے. اور جو زبان سے وہ ادا کرتا ہے وہ اس سے بھی آگاہ ہے. اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم کس مقام پہ اور اسے کیا کس انداز سے یاد کر رہے ہیں. اچھا، مسیحی لٹریچر میں توسل کا بھی بہت ذکر ہے. اچھا. جیسے ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب دعا کریں تو ساتھ یعنی نبی پاک پہ درود بھی پڑھیں، ایک طرح کا وہ توسل ہو جاتا ہے. یا سورہ فاتحہ میں جو انعمت علیہم والی آیت ہے، ایک طرح کا توسل کا معنی دیتی ہے. تو یہ جو توسل کا مفہوم ہے وہ مسیحی لٹریچر میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام بذات خود ایک بہت بڑے اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام ہے. تو بعض چیزیں اس میں اس طرح سے بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر یوحنا کے اس میں انجیل میں ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی مجھ میں قائم رہو کہ یعنی میرے دین پہ اور میرے ساتھ وابستہ رہو اور میرے لایا ہوئے میسج کو اپنا وسیلہ بناؤ اس دین کو. تو اسی طرح سے یہ کہ اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، جو تعلیمات میں نے دی ہیں اس پہ تم عمل کرتے رہو. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو مانگو وہ پورا نہ ہو. سبحان اللہ. تو بندہ پھر خدا سے جو مانگتا ہے، بلکہ ہمارے علامہ اقبال تو کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری فضا کیا. کس مقام پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود معلوم کرے آدمی سے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے اختصار سے اور جامعیت کے ساتھ عہدنامہ جدید کے اندر جو دعا کا ایک تصور ہے اس کا آپ نے تعارف کروایا، اگرچہ وقت ہمارا محدود ہے. ناظرین گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ.